الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ہماری بحث اور گفتگو لمحہ میں چل رہی تھی تیمم کے بارے میں. تیمم کب واجب ہے اور تیمم کب ہونا چاہیے تو بتایا تھا. گفتگو ہم نے کی، اس میں طویل و عریض گفتگو ہوئی کہ جب پانی نہ ملے پھر بتایا تھا کہ پانی تلاش کرے، جہت عربہ میں تلاش کرے پانی، اور اگر احتمال ہے اور اگر یقین ہے کہ پانی نہیں ہے تو پھر تلاش کرنا واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کسی ایک جہت میں علم ہو کہ اس جہت میں پانی ہے تو اس جہت یا احتمال ہو تو اس جہت میں تلاش کرے، اور جس جہت کے بارے میں یہ علم ہو کہ ادھر پانی نہیں ہے تو وہاں تلاش کرنا لازم و ضروری واجب نہیں ہے. یعنی ادھر احتمال نہیں ہے، احتمال بھی نہیں ہے کہ ادھر پانی ہے، بلکہ برعکس اس کے علم ہے کہ ادھر پانی نہیں ہے. تو اگر علم ہے کہ اس سمت میں جہت میں پانی نہیں ہے تو پھر اس جہت میں تلاش کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے. پھر بتایا تھا کہ نائب تلاش کرے، یعنی نائب بنا سکتا ہے انسان، نائب بنا سکتا ہے پانی تلاش کرنے کے لیے. لیکن اگر نائب اختیاری، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ واجب ہوتا ہے نائب بنانا، کبھی واجب ہو جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر نائب اختیاری ہے، نائب اگر اختیاری ہے تو اس کا عادل ہونا ضروری ہے، اور اگر اضطراری ہے تو مال امکان اس میں عدالت ہونا ضروری ہے. اور الگ کل تقدیریں، دونوں تقدیروں کے اعتبار سے چاہے نیابت اضطراری ہو یا اختیاری ہو، یعنی حساب جو ہے وہ، یعنی اس کی بات کو مانا جائے گا اور اس کی بات پر عمل کیا جائے گا نائب کی. یہ تھی بات ہمارے گزشتہ درس کی. اب ہے کہ واجب ہے طلب التراب. اب اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو اب کیا کریں کہ واجب ہے تراب کا طلب کرنا، مٹی کا طلب کرنا. کذالک، یعنی جیسے پانی کا طلب کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اسی طرح مٹی طلب کرنا، مٹی تلاش کرنا واجب اور ضروری ہے. لو تعذر ما وجوبہ، اگر وضو سے معذور ہے، اگر وضو نہیں کر سکتا اور تیمم کرنا ہے تو پھر اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ وضو کو مٹی کو تلاش کرے. ما وجوبہ ہی، یعنی ما وجوب تیمم، جب اس پر تیمم واجب ہو تو پھر واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ مٹی کو تلاش کرے. وَيَجِبُ التَّيَمُّمُ بِالتُّرَابِ الطَّاهِرِ أَوِ الْحَجَرِ، واجب ہے تیمم کرنا پاک مٹی پر یا پتھر پر. لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْضِ اجْمَاعًا، لِأَنَّ الْحَجَرَ، یا بلکہ تراب، لِأَنَّهُ اس لیے کہ حجر جو ہے وہ کیا ہے، من جملۃ الارض، زمین کا ایک حصہ ہے، جز ہے، ارض میں سے ہے، پتھر ارض میں سے ہے اجماعاً. والسعید المأمور بہ هو وجہہ، اور جو سعید ہے جس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے یہ اس کا وجہ ہے. وَلِأَنَّهُ تُرَابٌ اکتسب، اس لیے کہ پتھر کیا ہے، تراب ہے، اکتسب رطوبۃ، جس نے مثلا تری کو جو ہے وہ کسب کیا ہے، لزجتاً وعملت فیہ الحرارہ، اور اس سے جو ہے انہوں نے حرارت کی. کس نے پیدا، مثلا سورج سے حرارت لی اس نے، یعنی زمین سے مٹی سے رطوبت جذب ہوئی اور اس میں پھر سورج کی حرارت نے کام کیا اپنا، فافادت استمساکن، تو نتیجے میں وہ کیا ہو گیا، جم گیا، نتیجے میں جم گیا. ورنہ وہ کیا ہے، زمینی کی قسم ہے وہ. جی تو یعنی یہ سب یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ کہ
سب سے پہلے کیا ہے تیمم، بعد مٹی پر کیجیے یا پتھر پر کیجیے. اب یہ دلیل دے رہے ہیں کہ پتھر پر تیمم کیسے صحیح ہے. لأنه اس لیے کہ حجر من جملۃ الارض، زمین کا ایک جز ہے، حصہ ہے. ایک دلیل اس کی اجماع، اس پر سب پہ اتفاق ہے کہ حجر زمین میں سے ہے. والسعید المامور بہی وجہا، اور جو سعید معمور ہے جس کا حکم دیا گیا ہے فتیمموا صعیدا طیبا، تو جس کے بارے میں حکم دیا گیا سعید معمور کے، وہ اس کا وجہ ہے. وَلِأَنَّهُ، اور اس لیے کہ حجر، دوسری دلیل، پہلی دلیل کیا ہے پتھر پر سجدہ ہے وہ تیمم صحیح ہے. پہلی دلیل کیا ہے کہ پتھر زمین کا جز ہے، زمین سے ہے. دوسری دلیل کیا ہے، یعنی پہلی دلیل کیا ہے کہ پتھر زمین کا جز ہے، اس پر سب کا اجماع ہے. اجماع جو ہے اجماع دلیل ہے. دوسرے کیا ہے کہ پتھر جو ہے وہ مٹی ہی تو ہے. مٹی جو ہے وہ مثلا رطوبت کو اس نے جذب کیا، کسب کیا، اور پھر اس پہ سورج کی حرارت نے کام کیا، اس کے بعد وہ جمی، سخت ہوئی، پتھر ہو گیا، بس ہو گیا. تو گویا جب یہ زمین ہی ہے، مٹی ہی ہے، تو پھر تیمم کرنا اس کو صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو کتنی دلیلیں ہیں تیمم کے جواز پر یعنی پتھر پر؟ دو دلیلیں بس. ولا فرق بین انواعہ من رخام او برام، کوئی فرق نہیں ہے پتھر کی انواع کے درمیان، چاہے پتھر رخام ہو یا برام ہو. بعض نے برام کہا ہے اس کو، وغیرہما، یا ان دونوں کے علاوہ. کل ملا کر یہ ہے جو پتھر ہے اس میں اس کی قسموں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اس پر تیمم کیا جائے. ٹھیک، کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ عام پتھر ہو، جو پتھر آپ دیکھتے ہیں عام پتھر، یا اور کوئی پتھر ایسے ہوں ملون ہو، رنگین ہو، جو پتھر عام پتھر ہیں، جو پتھر لیا گیا ہے زمین سے. خلافاً للشیخ، شیخ توسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی پتھروں کی قسموں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی حکم ہے اس پر، جو پتھر ہے تو پتھر ہے. کہہ رہے ہیں کہ خلافاً للشیخ، شیخ توسی نے اس کی مخالفت کی ہے، اور شیخ توسی اس کے خلاف ہیں. کیسے ہے اسے اشترطا، کہ انہوں نے شرط لگائی ہے فی جواز استعمال ہی فقد التراب، کہ اس وقت جائز ہے پتھر کا استعمال کرنا تیمم میں جب مٹی فقد ہو جائے، جب مٹی نہ ہو، مٹی نہ ملے. کیا فرماتے ہیں شیخ توسی کہ تیمم کرنا پتھر پر اس وقت جائز ہے جب مٹی نہ ملے، یعنی مطلقاً سے نہیں ہے، مٹی ہے تو پھر پتھر پہ نہیں ہوگا. اما المنع منہ مطلقاً، لیکن اب رہی بات کہ کیا پتھر پر مطلقاً تیمم نہیں ہو سکتا، فلا قائل بہ، اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے کہ جو کہتا ہو، ایسا کہنے والا کوئی نہیں ہے. شہید کیا فرماتے شہید ثانی، فلا قائل بہ، مطلقاً کے بارے میں منع کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہاں شیخ توسی نے منع کیا ہے، شرط لگائی ہے کہ اس وقت تیمم کرنا جائز ہے پتھر پر جب مٹی نہ ملے، لیکن مطلقاً نہ کرے تیمم اس پر، ایسا کوئی نہیں کہتا، کسی فقیہ کسی مجتہد نے نہیں کہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ من جواز ہی، یعنی تیمم کے جائز ہونے میں، بالحجر، پتھر پر، من جوازی جواز بالحجر، پتھر پر، یستفاد ہو،
استفادہ کیا جاتا ہے جواز ہو تیمم کا جائز ہونا بالخذف بطریق اولا، خذف پر جائز ہونا بطریق اولا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی کیونکہ بلے کیونکہ لے عدم شہید ثانی فرماتے ہیں کہ جائز ہے تیمم استفادہ کے پتھر پر، اور استفادہ کیا جاتا ہے ایسے جائز ہونے کو خذف کے بطریق اولا، یعنی کیونکہ خذف جو ہے وہ جلا نکالا جاتا ہے جی، اور جبکہ لے خروج ہی لے عدم خروج بالطبخ، اور یہ جو ہے یعنی پکنے سے پکائے جانے سے خارج نہیں ہوتا زمین کے نام سے، بلکہ اس میں عرض صادق آتا ہے، وَإِنْ خَرَجَ اس میں تراب، اگرچہ اس پر مٹی کا نام تو صادق نہیں آتا لیکن تراب کا نام صادق آتا ہے، وہ عرض کا نام صادق آتا ہے۔ یعنی کہنا ہے جب ہم اس بات کو جائز جان رہے ہیں کہ پتھر پر تیمم جائز ہے، تو یہ خذف پر بھی پتھر تیمم جائز ہے بطریق اولا، کیوں؟ لعدم خروج ہی، اس لیے کہ یہ خارج نہیں ہوتا، کیا خذف بالطبخ پکنے سے، ان اسم الارض زمین کے نام سے، یعنی اس پر زمین کا نام صادق آتا ہے پکنے کے بعد بھی، وَإِنْ خَرَجَ عَنْ اسْمِ التُّرَابِ، اگرچہ اس پر مٹی کا نام صادق نہیں آتا لیکن عرض کا نام تو صادق آتا ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ پتھر پر تیمم کرنا جائز ہے، ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں اس بات پر بھی کہ خذف پر بھی پتھر جائز ہے کہ خذف پر بھی تیمم جائز ہے بطریق اولا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا زمین سے پک کر نکلنا اس پر زمین کا نام صادق آنے کو منع نہیں کرتا، یعنی زمین سے خارج نہیں ہو گیا یہ، اگر اس کو پکا دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین سے خارج ہو گیا ہے، اس پر زمین صادق نہیں آ رہی، عرض صادق نہیں آ رہی، نہیں، بلکہ اس پر عرض صادق آتی ہے۔ وَإِنْ خَرَجَ عَنْ اسْمِ التُّرَابِ، اگرچہ یہ مٹی کے نام سے خارج ہو گیا، مٹی نہیں کہا جائے گا ایسے، لیکن زمین کہا جائے گا، مٹی تو نہیں کہا جائے گا لیکن زمین کہا جائے گا۔ کما لم یخرج الحجر، کیسے کہ حجر خارج نہیں ہوا، حجر خارج نہیں ہوا، کیسے خارج نہیں ہوا؟ کس چیز سے؟ جیسے کہ حجر خارج نہیں ہوا مان وقوا استمساکن، جبکہ یہ بہت قلیل مقدار میں جمع ہوا ہے، صحیح من ہو، صحیح مٹی سے یعنی مٹی جمی سوکھی جبھی تو پتھر بنا، تو وہ خارج نہیں ہوتا، تو اگر مٹی جم جائے اقوام مقدار میں سوکھ جائے تو وہ خارج نہیں ہوتی عرض سے، تو پھر وہ چیز جو پکی ہے صرف، تو وہ کیسے خارج ہوگی عرض سے؟ صحیح کہہ رہے ہیں کہ خذف پر تیمم کرنا جائز ہے بطریق اولا، جب پتھر پر جائز ہے تو خذف پر بطریق اولا جائز ہے، اس لیے کہ پکنے سے وہ جو ہے زمین سے خارج نہیں ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ اس پر زمین کا نام صادق نہ آئے، لہذا میں خروج بالطبخ عن اسم الارض، اس لیے کہ وہ خارج نہیں ہو جاتا پکنے سے زمین سے، اگرچہ اس پر تراب کا نام صادق نہیں آتا۔ کما لم یخرج الحجر، جس طریقے سے حجر خارج نہیں ہوتا ماننے وقوع استمساکا منہ، جبکہ وہ بہت زیادہ یعنی اس میں وہ سوکھا ہے اور اس سے یعنی جمع ہوا ہے لیکن وہ بھی خارج نہیں ہوتا۔ خلاف للمحقق فی المعتبر، محقق نے اس کی
مخالفت کی ہے، یعنی محقق کے خلاف ہے یہ مسئلہ جو محقق نے کتاب معتبر میں بیان کیا ہے۔ محتجم بے خروج ہی، انہوں نے کس بات دلیل کیا تھی اس بات پر معتبر میں؟ محقق نے اپنی کتاب معتبر میں کیا دلیل دی کہ یہ خارج ہے زمین سے؟ دلیل انہوں نے یہ دی بے خروج ہی، اس لیے کہ خزف جو ہے وہ خارج ہے کس چیز سے؟ ما اعتراف ہی بے جواز سجود علیہ، یعنی محقق نے خزف کو خارج کیا ہے زمین سے، کیونکہ وہ پک جاتا ہے تو پک کے وہ خارج ہو گیا زمین سے۔ ما اعتراف ہی بے جواز سجود علیہ، حالانکہ اس پر سجدے کو جائز قرار دیا ہے، سجدہ جائز قرار دیا کس چیز پر؟ خزف پر۔ تو چونکہ زمین پہ ضرورت ہے زمین پہ سجدہ جائز ہو، سجدہ تو اور چیزوں پہ بھی جائز ہے جو زمین نہیں ہے، ٹھیک، سجدہ تو ان چیزوں پر بھی جائز ہے جو زمین نہیں ہے، پتے ہیں مثلا جو ہے وہ لکڑی ہے یا اور دیگر چیزیں ہیں۔ وما یخرج عنہا، اور جو خارج ہو جائے عرض سے، مستحیل ہے کہ اس کو منع کیا جائے اس پر سجدہ کرنے کو، یعنی جو چیز زمین نہیں ہے تو محال ہے کہ اس سے منع کیا جائے کہ سجدہ نہ کرو اس پر، کیونکہ زمین پہ تھوڑی سجدہ ہوتا ہے، دوسری چیزوں کو بھی سجدہ کرنا جائز ہے، صحیح ہے۔ وما یخرج عنہا، اور جو خارج ہو جائے زمین سے جسے زمین نہ کہا جا سکے، محال ہے کہ منع کیا جائے اس پر سجدہ کرنے سے، کیوں؟ کیونکہ زمین پر سجدہ تھوڑا ہی صرف سجدہ تو اور دوسری چیزوں میں بھی ہوتا ہے۔ نکتفی بہذا المقدار، باقی سیجی غدا انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔